زندگی کا مصرف سب سے بہتر اونچا صلاحیت اس پر لگے کہ کیسے نماز زندہ ہو، قرآن تلاوت، کیسے اخلاق اچھے ہوں. توبہ توبہ، گھر گھر لڑائی ہے. کیوں جی؟ طلاق کی شرح زیادہ ہے کہ کم ہے؟ بولو بھائی. توبہ تو اتنی طلاق، اور کئیوں کی طلاق تو نہیں ہے لیکن روز کی لڑائی. بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ کتنوں کی بہویں ناراض ہو کے گئی ہوئی ہیں، کتنوں کی بیویاں جو ہیں وہ سال 5-6 مہینے سے کیا ہیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ پیچھے وجہ کیا ہے؟ بد اخلاقی. رشتہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اخلاق کی بنیاد پر کہ پیسے کی بنیاد پہ؟ ہیں پیسے کی بنیاد پر. تو پیسے سے تو گھر آباد ہوتا نہیں. اخلاق تو دیکھے ہی نہیں تھے آپ نے. گھر آباد ہوتے ہیں اخلاق سے. گھر کسے آباد ہوتے ہیں؟ جہیز سے نہیں، شکل سے نہیں، ہاں زیور سے نہیں. اخلاق اخلاق اخلاق. اور اخلاق کی بنیادی چیز صبر، برداشت، غصے پہ قابو. میں نے نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو اب شادی ہے، اس کے بعد گھر کی آبادی اخلاق سے ہوگی. اچھے اخلاق بناؤ، گھر آباد ہو جائے گا. خاوند کے اخلاق اچھے ہوں، بیوی کے اخلاق اچھے ہوں، ساس کے اخلاق اچھے ہوں، بہو کے اخلاق اچھے ہوں، گھر آباد ہو جائے گا. تو اخلاق میں بات بتائی کہ دیکھو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کون سا لفظ؟ تو میں نے کہا دیکھو اب شادی ہو رہی نا تو کیوں کا لفظ کیا کرو، کیوں کا لفظ زبان سے کیا کرو، ختم کرو. کیوں کا لفظ نہیں بولنا. گھر آباد ہو جائے گا، گھر میں محبتیں ہوں گی، سکون ہوگا، ایک دوسرے کی عزت احترام ہو، قدر ہوگی. اور جتنا کیوں کا لفظ گھر بولا جائے گا محبتیں کم ہو جائیں گی، نفرتیں آئیں گی، گھر برباد ہو جائے گا. کیوں کا لفظ نہیں بولنا. اور کیوں کی جگہ بولنا ہے کوئی بات نہیں. سالن میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو تو صحیح. چائے ٹھنڈی ملی تو کیا کہو. آپ گھر میں آئے اور سالن تیاری نہیں ہے، ابھی بھوک لگی ہوئی ہے تو کیا کہو. آپ نے جانا تھا دفتر، دکان پہ کپڑے جو ہیں وہ استری، تو کیا کہو کوئی بات نہیں. تو اس پر میں نے کہا کہ دیکھو آپ نے گوشت لا کے دیا بیوی کو کہ قورمہ بنانا ہے آج کیا بنانا ہے، اور مجھے ہے مرچ سے پرہیز، تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن ذرا علیحدہ نکال دینا. اب آپ شام کو آئے گھر، بھوک لگی بڑی سخت، دوپہر کھانا نہیں کھایا تھا کہ رات قورمہ کھانا ہے. اب بڑی خوشبو آ رہی ہے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، دسترخوان پہ بیٹھے، بیوی سے کہا کہ وہ میرا سالن بھی لے آؤ بغیر مرچ والا. اس نے کہا میں تو بھول گئی، سارے مرچ ڈال دی. تو کیا کہو کوئی بات نہیں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کی گل بھوکے سو جائے. کیا بات ہے بھوکے سو جائے وہ؟ میں نے کہا نہیں، دہی سے روٹی کھا لے. یہ کیوں کیا؟ نہیں، کیوں کا لفظ نہیں بولنا. کیا کہو. یہ جماعتوں میں جاتے ہیں نا، اب جماعت میں گئے، اب کھانا کھانے بیٹھے، خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی آپ کی پلیٹ میں، ہیں 2 ساتھی کھا رہے ہیں ایک پلیٹ میں نا. آپ خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی، ایک بڑی بوٹی ایک چھوٹی بوٹی. وہ جو سامنے ساتھی بیٹھا ہے نا آپ کے، اس نے پہلے بڑی بوٹی پہ ہاتھ ڈالا. تو آپ کیا کہو. اچھا، ابھی آپ نے دوسری اپنی اٹھائی نہیں تھی کہ اس نے اس میں بھی ہاتھ ڈال دیا، دونوں بوٹیاں کھا گیا. تو کیا کہو. آسان ہے یہ کہنا، سچی بتاؤ آسان ہے. اب بارش ہوئی ہوئی، آپ جناب سڑک پہ جا رہے ہیں، پاس سے گزرا موٹر سائیکل والا، سارے پانی کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر، تو کیا کہو. کہہ سکتے ہو. آپ گاڑی باہر کھڑی کر کے نماز پڑھنے آئے اور آپ کو جلدی ہے، آپ باہر نکلے تو کسی نے گاڑی آپ کی گاڑی کے آگے کھڑی کر دی. اب آیا 10 منٹ بعد اور آگے کیا کری، اب میں ذرا کم گیا سی گا. تو کیا کہو. تو میرے بھائیو دیکھو، اخلاق اچھے بنائیں. جھگڑے کیا ہو جائیں گے. یہ صلاحیت اس پر لگے کیسے اخلاق اچھے. جب صفائی نہیں ہوگی تو گندی پھیلے گا نا. جب دعوت پر محنت نہیں لگے گی، جان نہیں لگے گی تو گند پھیلے گا. آج زندگی صلاحیت صحیح جگہ نہیں لگ رہی، اس لیے گند پھیلا ہوا ہے.
بد اخلاقی ہے، جیلیں بھری ہوئی ہیں، کچہریاں بھری ہوئی ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں۔ اخلاق، محنت کرے، محنت کس بات کی؟ کیسے لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، کیسے اخلاق اچھے ہوں، آنکھوں میں حیا آئے، آنکھوں میں کیا آ جائے؟ حیا۔ آپ سچی سچی بتاؤ، اس وقت حیا زیادہ ہے کہ بے حیائی زیادہ ہے؟ لباس حیا والا ہے کہ بے حیائی والا ہے؟ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ حیا پر، اور کفر کی بنیاد بے حیائی پر۔ حیا والے لباس کی علامت بتاؤں؟ 3 علامتیں۔ حیا والا لباس، حیا والا لباس ڈھیلا ہوگا، حیا والا لباس پورا ہوگا، حیا والا لباس موٹا ہوگا۔ موٹا لباس، ڈھیلا لباس، پورا لباس، مکمل لباس، یہ ہے حیا والا لباس۔ یہ حیا کے، اور بے حیائی کی علامت لباس کا چست ہونا، تنگ ہونا، باریک ہونا، مختصر ہونا۔ مختصر لباس، باریک لباس اور تنگ اور چست لباس، یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ اب آپ بتاؤ، اس وقت لباس باریک ہے کہ موٹا ہے جی؟ تنگ چست ہے کہ ڈھیلا ہے؟ مکمل ہے کہ مختصر ہے؟ حیا جا رہی ہے، اور جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے ہیں۔ جب ہماری محنت صلاحیت صحیح جگہ لگے گی، پھر اعمال والی زندگی بنے گی، پھر حیا آئے گی، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ کمائیاں کیا ہوں گے پھر جھوٹ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، خیانت نہیں ہوگی، بے ایمانی نہیں ہوگی، وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو دیکھو، زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ لگائیں۔ تو سب نیت کرو بھئی، اپنی صلاحیت صحیح جگہ لگانی ہے انشاءاللہ۔ دعوت کی محنت کرو۔ کون سی محنت پر؟ سارا دین زندہ ہوگا، دین زندہ ہوگا، دنیا جنت بن جائے گی۔ 5,000 کمانے والا، 10,000 کمانے والا، 1,00,000 کمانے والا، سب کی زندگی خوبصورت بنے گی اگر دین زندگی میں آ جائے۔ 2 مرلے کے مکان میں رہنے والا بھی خوشی سے زندگی گزارے گا، 2 کنال والا بھی بھرپور زندگی گزارے گا اگر گھروں میں دین ہوگا، اخلاق ہوں گے، اعمال ہوں گے۔ روح نکل جائے نا تو چاہے وہ جھونپڑے میں رہتا ہو، چاہے مال میں رہتا ہو، مردہ ہی ہے۔ چاہے وہ کمزور ہو، چاہے پہلوان ہو، کیا ہے؟ جب دین زندگیوں سے نکل جائے گا، گھر 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 مسائلستان بن جائے۔ اور دین آتا ہے کس سے؟ دعوت کی محنت سے۔ زندگی کا سب سے بہترین مصرف دعوت، اونچا مصرف دعوت، پہلا مصرف دعوت، بڑا مصرف دعوت، انبیاء والا کام۔ تو سب پکی نیت کرو، دعوت کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ محنت کر کے سب کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے، نماز کو زندہ کرنا ہے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جتنے دکاندار ہیں، سب نیت کرو کہ اذان پہ دکان بند کرنی ہے انشاءاللہ۔ اذان پہ دکان، 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ زکوٰۃ نکال دی، مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ نہیں، دیکھنے میں کیا ہوا؟ دیکھنے میں کیا ہوا؟ اور حقیقت میں کیا ہوگا؟ برکت آ جائے گی۔ 40 لاکھ پر 1 لاکھ سود لیا، دیکھنے میں زیادہ ہوا کم ہوا؟ زیادہ ہوا۔ حقیقت میں کیا ہوگا؟ آذان پہ دکان بند کی، دیکھنے میں نفع کیا ہوا؟ اور حقیقت میں کیا ہو جائے گا؟ آذان پہ دکان کھلی ہے، گاہک پہ گاہک چڑھا ہوا ہے، دیکھنے میں نفع کیا ہوا؟ اور حقیقت میں کیا ہوگا؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی، عقل مند کے لیے اشارہ ہی۔ آپ کی دکانوں پہ بورڈ لگا ہوا ہو، وقفہ برائے، اور اس کے نیچے لکھا ہو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نیچے لکھا ہو کہ صحابہ جب اذان سنتے تھے تو بازار بند ہو جاتا تھا۔ دکانیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ چھوٹی سی زندگی ہے، دیکھو بھائی، ابھی کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں رمضان جا رہا ہے، ختم ہو رہی ہے زندگی۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں، پھر دفن ہو جائیں گے۔ دادا جی کہاں ہیں؟ نانا جی کہاں ہیں؟ پر نانا کہاں ہیں؟ پر دادا کہاں ہیں؟ پر نانی کہاں ہیں؟ پر دادی کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے نا، تو ہم نے بھی کیا ہونا ہے؟ ہم نے بھی کیا ہو جانا؟ ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ جملہ بولا جائے گا کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ دیکھو، ایک عام طور پر ہمارے معاشرے میں نا ایک جملے سے بہت ڈرتے ہیں، ایک بات سے نا، یار اگر میں نے
ایسا لباس پہنا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یوں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ بہت سارے داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں یار؟ لوگ کیا کہیں گے، یہی ہے نا. اسے پوچھو رکھنی چاہیے کہ رکھنی چاہیے، کیوں نہیں رکھتے؟ یار لوگ کی نہیں چھاڑ دے. ایک نا حج کر کے آیا، حج کر کے داڑھی رکھ لی. میں کہا مبارک ہو، واہ واہ. تھوڑے دنوں بعد دیکھا داڑھی غائب. میں کیا ہوا؟ کہتے لوگ کہتے بابا ہو گیا. تو ایک جملے سے بہت ڈرتے لوگ کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اگر شادی میں نے اس طرح کی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے ایسا لباس نہ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یوں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر جہیز میں اتنا کچھ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر شادی میں لائٹنگ نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر دیکھے نہ کھڑکی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ایسا اس چکر میں نا لوگ کیا کہیں گے. تو ان کو کہو کہ لوگوں نے پتا کیا کہنا، ایک ہی جملہ بولنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارے مرنے پر کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو یہی کہنا ہے. ہاں کس چکر میں پڑے لوگ کیا کہیں گے. تو ہم سب کے بارے میں ایک دن کیا کہا جائے گا؟ فوت ہو گئے. تو زندگی قیمتی ہے بھائیو، اس کو قیمتی بنائیں، صحیح مصرف پر لگائیں، اللہ کو راضی کریں.